اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے پیارے نبی کی پیاری محفل میں ہم گناہ گاروں کو بلایا اور ہم حاضر ہوئے، اور جنہوں نے اس جلسے کے سجانے میں اپنی محنتیں، اپنی کاوشیں کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ زمین پر بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محفلیں تو بہت سجتی ہے، آئے دن سجتی ہے، مگر کوئی اپنی مرضی کے مطابق سجاتا ہے، کوئی خوشی اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، مگر آج کی محفل کو تعلق ہے تو مدینے والے آقا کی مرضی کے مطابق ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماتھے کی نگاہوں سے کہ اس بزم کو اور اس شادی کو اگر تعلق ہے تو محفل مصطفیٰ سے ہے۔ بے شک، بس چند دیر کے لیے آپ کے سامنے اصول برکت کے لیے حاضر ہوا تاکہ اس بزم میں ہم بھی کچھ کہہ دیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اس محفل کی بخشش فرمائے تو ہم گناہ گاروں کا بھی نام آ جائے۔ بے شک، ایسا ضروری نہیں کہ جو پڑھے وہی اس محفل میں شامل ہے، نہیں، بیٹھنے والے بھی اس محفل میں شامل ہے، اور جو جہاں سے سن رہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا ان کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید صاحب قادری کو، جو کہ مفتی اعظم مالوہ کے خلیفہ ہیں، ان کو مبارکباد دوں گا کہ ان کے گھر میں چھوٹی سی چھوٹی محفل ہوتی ہے، چاہے بچے کی بسم اللہ خوانی ہو یا چھوٹا سا چھوٹا کام ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ اپنی بزموں کو، آپ اپنے گھروں کو، آپ اپنی محفلوں کو اللہ اس کے ذکر کے رسول سے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے سجا دو۔ یقیناً آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، پاپی ہیں، مگر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا اور میرے محبوبوں کا جو ذکر کرتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، مگر اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان یقیناً اللہ۔ آج کی محفل بڑی مبارک بات کے لائق ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ آج کی اس محفل کا آغاز جو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے ہوا ہے، آج کی شادی مبارک ہے، کیونکہ یہ شادی تمام خرافات سے دور ہٹ کر کی گئی ہے۔ تو یاد رکھیں اس میں اللہ اس کے رسول کی مرضی شامل ہے، اور بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کام تو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے بیٹے کی مرضی کے مطابق میں نے کیا، میں نے اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے کیا، میں نے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے کیا، مگر یاد رکھیں وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی خوشی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ سبحان بے شک، سبحان اللہ، گھر سبحان اللہ۔ میں یہ ماحول ہوگا، یقیناً وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، شادی کے تعلق سے بڑی دور سے آئے ہوئے مہمان اختر رضا سلطانی صاحب، جن کی آپ زبانی سنیں گے، اور ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی جاوید اختر صاحب جو اندور کی سرزمین سے تشریف لائے آپ کی محبت میں، ہمارے حسنین رضا صاحب جو انطلی کی سرزمین سے تشریف لائے، ایسے تو سبھی علماء اکرام بیٹھے ہیں، حافظ صدیق صاحب ہیں، اور سب کے نام تو میں نہیں جانتا، مگر جو جہاں ہیں اپنی جگہ آفتاب ہیں، اور ان کے چہروں کو دیکھتے رہیں، یہ رات کے اندھیرے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھیں، یہ دین کے اجالے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار ہیں، اور ان کے چہرے کو دیکھنا
اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی قدر کی ہے، قسم اللہ کی پوری دنیا ان کے قدموں کے تلے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو علماء کی قدر کرتا ہے یقیناً وہ یہاں بھی سربلند رہیں گے، آخرت میں میدان محشر میں بھی سربلند رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں کہ بہت کم بستیاں ایسی ہوگی جن کے گھروں میں عالم حافظ یا عالم دین بہت کم ملتے ہیں، مگر یہ 5 گاؤں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہر گھر میں یا تو عالم ملے گا یا تو حافظ قرآن ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں یہ جب مصلی پر بیٹھتے ہوں گے تو وہ بڑے ماں باپ خوش نصیب ہیں، وہ خاندان بڑا خوش نصیب ہے جن کے بیچ میں ایک عالم دین ہو یا تو حافظ قرآن ہو۔ سبحان اللہ۔ یا کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہو، وہ مصلی پر بیٹھ کر اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا ہوگا، قسم اللہ کی اس کے باپ کو کبھی زندگی میں محتاجی اللہ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے یہ میری شان کو گوارا نہیں کہ وہ پھر پریشان رہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت نے کہا کہ میں نے کھاتا کھول چکا ہوں۔ ارے ہم تو ایسی حکومت کے دور میں جی رہے ہیں کہ ہمارے پردھان منتری جتنے جوڑ کپڑے بدلتے ہیں اتنے نوٹوں کے کلر بنا رکھے ہیں۔ ابھی تک وہ نوٹ ان کے تک نہیں آیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عشاء کے بعد سے بیچارے اپنی کوششیں کر رہے ہیں آپ کو بلانے میں، تو کیا آپ تحفے کے طور پر محبت میں ان کو نذرانہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ارے یقیناً یہ نذرانہ آپ کا میرے آقا قبول فرما لیں تو ایسے کہیں نوٹ آپ کے جیب میں آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے میری بھی ایک گزارش ہے کہ میں نعت خواں تو نہیں ہوں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ کی سزائیں بلند کرے اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ اور آپ نے شاعروں کو دیکھا ہوگا